अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। कल मोरहन 9 अगस्त 2023 को पाकिस्तान में कौमी असम्बली को मिनटों में तहलील कर दिया गया और ये सिलसिला शुरू हुआ ज़राए की खबरों से। और ये तकरीबन कल शाम को तकरीबन 10 से लेके 11 बजे के दरमियान में ही, बल्कि अगले दिन की डेट आने का इंतज़ार भी नहीं किया गया और ये कुल मिला के काम 12 बजे से पहले हो गया और पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील कर दी गई। इस पे पहले शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए और ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब मौजूद नहीं है, तो मुतवक्के तौर पे इसे कल यानी कि आज के दिन 10 अगस्त को साइन होगा। अगर वो साइन नहीं भी करते तो भी 10 तारीख को असम्बलियों ने तहलील हो जाना था। इस हवाले से तकरीबन 1-2 महीने पहले और फिर काफ़ी ही अरसे पहले ये चहम गोइयाँ होती रहीं कि कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी, यही असम्बलियों को आगे तकरीबन साल का वक्त दिया जाएगा और फिर उसके बाद ये सिलसिला जू का तू चलता जाएगा और ये पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे ही नहीं। इस हवाले से मैंने 9 जुलाई 2023 को यानी कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले एक वीलॉग किया और इस हवाले से उठाए गए तमाम तर शकूक व शबाहत को बिमा तारीखें मैंने ये बयान किया कि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कि जो अगस्त की 5 से 10 तारीख है उसके दरमियान असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। अब वही खबर, वैसे तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें चूँकि एक मीडिया कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं काफ़ी अरसे से अपने सीनियर से चीज़ें डिस्कस भी करता रहता हूँ और जो ज़राए हैं हमारे उनसे भी खबरें लेता रहता हूँ। तो इस एक चीज़ को भी हमने कबल अज़ वक्त आइडेंटिफाई किया था, वो ज़रा क्लिप मुलाज़ा कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमारी खबर सच साबित हुई और असम्बली 9 अगस्त को तहलील हो गई। ये ज़रा 9 जुलाई की वीडियो देखिएगा उसके बाद। और हमारी इत्तलात के मुताबिक भी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो जो असम्बलियों की तहलील का मामला है वो अगस्त 5 से लेके 10 तक मुमकिन तौर पे हो सकती हैं। जी जनाब, आपने देखी वीडियो में 9 जुलाई की, ये आपको यूट्यूब पे भी हमारी वीडियो मिल जाएगी जिस पे तारीख भी 9 ही होगी और इसे तकरीबन लगभग कोई 2-2.5 हज़ार लोगों ने देखा भी है। अब बात करते हैं कि अगला मामला क्या हुआ और कल शाम से एक खबर बहुत ही ज़्यादा मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और वो खबर है अमेरिका के एक अशाती इदारे की तरफ से एक खबर जो कि साइफर से रिलेटेड थी, उसे उन्होंने शाया किया और उसमें क्या क्या मंदरजात थे वो है इस वीडियो का कहीं पे मकसद नहीं। लेकिन मैं आपको इस हवाले से बता रहा हूँ कि हमारा बेसिकली मिन हैसुल कौम हम चीज़ों को भूल जाते हैं और बिलखसूस तारीख को तो बिल्कुल भूल जाते हैं। अब जब अगर देखा जाए, क्योंकि अब मामला जो एक सबसे अहम मामला है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो वो उस हवाले से मामला को मैं आपके जहनों में क्लियर करना चाहता हूँ। ये ज़रा आप देखिए कि ज़रा अपने माइंड को रिवर्स कॉल दें और ज़रा सोचें कि जब तहरीक इंसाफ को अपोजिशन ने कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मूव लाने का कहा और ये तकरीबन प्लान तो इनका को तकरीबन नवंबर-दिसंबर से था, लेकिन अप्रैल में बाकायदा तौर पे ये लाई जानी थी और फिर जो 11-12 अप्रैल के दिन थे उससे पहले किस तरीके से जो है वो इस्लामाबाद एक मरकज़ बना थे, जो पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में ऑफिस है वहाँ पे कैसे लोगों को बिठाया गया। कुछ लोग उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते रहे, यानी कि बोलियां लगने वाला मामला कहते रहे, कुछ लोग सियासत ही इसी को कहते रहे। तो है जो भी था उसमें से एक राजा रियाज थे और जो कि अब अपोजिशन लीडर हैं।
اب بات یہ ہے جو جس طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ راجہ ریاض تو کسی بھی طریقے سے اپوزیشن نہیں ہے، نہ تو ان پہ کوئی پارٹی کے بہت زیادہ لوگوں کا پریشر ہے، کوئی مطلب یہ کوئی 60-70 افراد یا ایم این ایز کی تو بات نہیں ہے، یہ تو مطلب مختصر ایک اپوزیشن ہے جس میں کوئی 10-12 لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اگر اس ٹائم پہ اگر ہم میاں شہباز شریف صاحب کی بات کو منون سچا بھی مان لیں تو بھی اس کی کوئی بھی عقلی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ حاصل ہے تقریباً 11 سے 12 اتحادی جماعتوں کی، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ پیپلز پارٹی، JUFI اور اس کے بعد پھر دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ ساری سپورٹ کر رہی ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو۔ تو اگر وہ 12 جماعتیں اور ایک راجہ ریاض صاحب جو کہ باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف سے PDM کا حصہ بنے اور پھر وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے، اگر ان کے کہنے پہ 12 جماعتوں کی بات نہیں مانی جائے گی تو آپ کیسے اس چیز کو، مطلب میرا تو اس ناچیز کا تو دماغ یہاں پہ بالکل نہیں مانتا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اب آگے چلتے ہیں، اب آگے یہ معاملہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایک پروسیس ہوتا ہے جسے کل میاں شہباز شریف نے ایوان میں بھی ڈسکس کیا، اور وہ پروسیس سب کے نظروں میں ہے۔ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جناب 3 دن ہوتے ہیں جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان، یعنی کہ میاں شہباز شریف اور راجہ ریاض کے درمیان تقریباً 3 دن کا معاملات ہوتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اچھا، اگر یہاں پہ میں آپ کو بات، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، سمرائز کرتا چلوں کہ اگر یہ 3 دنوں میں یہی 2 لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس میں کل کو کمپلیکیشنز کیا آ سکتی ہیں وہ بھی زیادہ دیکھ لیجئے گا۔ جیسے ماضی میں جب اسحاق ڈار کا نام لیا گیا تو ہم نے آپ کو تب بھی بتایا کہ یہ ایک توجہ ہٹانے کا ایک اعلیٰ کار ہے، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب بالکل پرائم منسٹر نہیں ہو سکیں گے ہمارے مطابق، لیکن یہ کچھ ایسا ہے کہ وہ پنجابی میں مثال ہے نا، سجی وہا کے کھبی مار دینا، تو وہ ایسا معاملہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی سجی دکھا کے کھبی مارنے کی پلاننگ تو پوری ہو چکی ہے، اور کئی لوگ اسے لنڈن پلان کا حصہ بھی کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں لنڈن پلان کے حوالے سے چونکہ میرے پاس اتنی اطلاعات نہیں ہیں کہ میں اسے بڑی تصدیق کے ساتھ لندن پلان کہہ سکوں، لیکن لندن کی مشاورت کے مطابق ہے، یہ حتمی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب یہ پلان یعنی کہ ایک نام فائنل کر لیتے ہیں تو یہ سارا ملبہ آئے گا کس کے اوپر؟ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن لیڈر، تو یعنی کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض۔ تو اگر یہ معاملہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس کے بعد 2 دن کس کے پاس ہے؟ 2 دن ہے جی سینٹ کے پاس کہ وہ فیصلہ کرے، قائمہ کمیٹی۔ اگر وہ بھی ویسا نہیں کرتی تو 2 دن ہے کس کے پاس؟ الیکشن کمیشن کے پاس۔ سو یہ معاف کیجئے گا، سو یہ آل ٹوگیدر 7 دن کا پروسیس ہے۔ اب آپ ذرا آ جائیں پیچھے، ذرا تھوڑا سا اور ریورس کریں مائنڈ کو، اور آ جائیں آپ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے موقع پہ۔ جب پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوئی تب بھی جو لیڈر آف دی ہاؤس تھے اور اپوزیشن لیڈر یعنی کہ پرویز الہی اور حمزہ شہباز، ان دونوں کے درمیان نام فائنل نہیں ہوئے، اور ان میں سے حمزہ شہباز نے نام دیا تھا محسن نقوی کا۔ تو وہ بالآخر جب ایک صحافی نے سوال کیا نواز شریف صاحب سے لندن میں، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اچھے انسان ہیں۔ تو بیسیکلی اس وقت یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ ہی کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوں گے۔ تو اب بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہی ہوگا کہ اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے کسی کو چلانے نہیں دی جائے گی اور نہ کوئی چلائے گا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، میری اطلاعات کے مطابق اور ابھی تک جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ کلیئر ریالٹی ہے اگر اسے تھوڑا سا دماغ کھول کے سوچا جائے، اور اگر یہ دونوں نام دے دیتے ہیں تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہوگا مصدق جیلانی صاحب،
کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بڑی ہی کلیئر بات بتا دوں جس میں شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، ان دونوں ناموں پہ ہی فائنلائز ہو رہے ہوں گے معاملات، لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ میں آج کے دن 10 اگست 2023 کو یہ میں آپ کو اپنی میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بالآخر الیکشن کمیشن ہی کرے گا، اور جب الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا تو پھر یہ منوان سب کو قبول ہوگا۔ قبول ہونا یا نہ ہونا یہ بات کے معاملات ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے خلاف بھی بہت ساری درخواستیں گزاری گئیں، اور پھر اگر شاہد حقان عباسی صاحب آ جاتے ہیں یا جو مطلب جیلانی صاحب آ جاتے ہیں، تو بھی اس صورتحال میں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، عدالتوں کی طرف سے انہیں نہیں تبدیل کیا جائے گا، اور پاکستان میں ہونے والے انتخابات جو کہ متوقع طور پہ یہ یہاں پہ میں اپنی چیز کو کریکٹ کرتا چلوں کہ یہ جو آپ نے 9 مئی کا کلپ 9 جولائی کا کلپ ملاحظہ کیا، اس میں نے یہ بھی آگے کہا تھا کہ نومبر میں انتخابات ہوں گے، تو متوقع طور پہ یہ اب نومبر سے 2 مہینے بعد آگے چلے گی، اور یہ جنوری میں جا کے کہیں ہوں گے۔ اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی کیئر پرائم منسٹر آئے یا جب بھی الیکشن ہو، پاکستان کے لیے خیر کی خبر آئے، پاکستان کے لیے اچھے حالات پیدا ہوں، اور پاکستان کے لیے جو بھی حکومت منتخب ہو یا لوگ جسے منتخب کریں وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی ذمہ داری لے کر آئے، نہ کہ ایک دوسرے سے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے کی، جو کہ کبھی امکانات ہیں کہ اس دفعہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ مخلوط گورنمنٹ ہوگی، پیچھے کی طرح مطلب کوئی میجورٹی لے کے جماعت آگے نہیں آئے گی۔ اور یہ کیسے کر ممکن ہوگا اس کے بارے میں میں لب کشائی نہیں کر سکتا، لہذا فی الوقت کے لیے دیجیے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔